ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ افواج پاکستان اور شہداء ہماری ریڈ لائن ہیں۔ جو بھی شہداء کی توہین کرے گا، وہی کوئی کارکن ہو یا سیاستدان، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے 1 سال قبل مودی کو عبرتناک شکست دی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں عالمی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو دنیا نے سراہا۔ ہمیں عالمی سازشوں کو سمجھنا چاہیے، الفاظ کا چناؤ درست انداز میں کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں حالات تشویشناک ہیں۔ یہ صورتحال رہی تو کشمیر کا آج کو نقصان ہوگا۔ کشمیریوں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ آزاد کشمیر کا بحران وفاقی وزراء کی وجہ سے پیدا ہوا۔ وفاقی وزراء کے نامناسب بیانات سے بحران میں اضافہ ہوا۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان حالات کا فائدہ کوئی اور نہ اٹھائے۔ مودی سنتاس معاہدے پر حملہ آور ہے۔ پاکستان کے فوج کے خلاف ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہماری ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہے۔ سیاست کرنا چاہیے، لیکن سیاست کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کوئی پاکستان کی مخالف، پاکستان کی دشمن اندر کی ایشوز کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ کشمیریوں کے خلاف غلط زبان استعمال کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ سنتاس معاہدہ پہ حملہ کر رہا ہے تو وہاں پورا پاکستان سب تیار ہے ان کو جواب دینے کے لیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کالعدم جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہم خط۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں قیمتی جانوں کا مسلسل ضیاع ایک قومی المیہ ہے۔ پرامن شہریوں کو حقوق کے مطالبے پر دہشت گرد یا پاکستان مخالف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کسی پرامن شہری کی موت کو سیاسی اختلافات کا قابل قبول نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ خط کے متن کے مطابق اسلام آباد میں بیٹھے کسی شخص کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ کون کشمیری ہے اور کون نہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کا وقار اور شناخت کسی حکومت کے ساتھ اتفاق رائے سے مشروط نہیں۔ بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر بحران کے حل کے لیے حقائق اور مسالتی کمیشن کے قیام کی تجویز۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے اپیل ہے کہ کمیشن کے قیام پر اتفاق ہوتے ہی لانگ مارچ اور دھرنے معطل کر دے۔ کشمیر کے ساتھ پاکستان کا رشتہ رضامندی، وقار، جمہوری حقوق اور باہمی احترام پر مبنی ہونا چاہیے۔ فریقین تیار ہوں تو پیپلز پارٹی کشمیر کا موجودہ بحران حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کشمیر میں کسی قسم کا کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ عوام انتشار پھیلانے والوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس کہا کہ ہمارا کشمیریوں کے ساتھ لازوال رشتہ ہے۔ آزاد کشمیر کے 9 اضلاع میں حالات نارمل ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ حکومت انتخابات کے بروقت انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ آزاد کشمیر میں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امن و امان خراب کرنے کی ہر کوشش سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پرامن طور پر منتشر ہو، تصادم سے گریز کرے۔ حکومت کبھی بھی مذاکرات سے انکاری نہیں رہی۔ ویلکم بیک۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل حملے تازہ کارروائیوں میں ایران کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق 15 جولائی کو امریکی وقت کے مطابق 7:30 بجے ایران کے خلاف فوجی کارروائی مکمل کی گئی۔ 90 منٹ تک جاری رہنے والی کارروائیوں میں ایرانی ساحلی دفاعی نظام اور کروز میزائلوں کے ذخیرہ اور لانچنگ مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تازہ کارروائیوں کے بعد ایران کی عسکری صلاحیت مزید کمزور ہو چکی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے کے بعد سے اب تک 2 تجارتی جہازوں کے خلاف ورزی پر واپس موڑ دیا گیا۔ امریکی افواج مکمل نگرانی میں ہیں اور ناکہ بندی پر عمل درآمد کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں، حملے کا جواب ضرور دیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا 2 ٹوک پیغام۔ کہتے ہیں کہ اس وقت تمام توجہ ملک کی دفاع پر مرکوز ہے، معاہدہ باہمی ذمہ داریوں پر مشتمل ہے اور اگر دوسرا فریق اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران بھی اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد سے گریز کرے گا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج نے ثابت کر دیا کہ ایران کی سرزمین پر کسی بھی قسم کی جہریت کا بھرپور اور متناسب جواب دیا جائے گا۔ ایران کا اصولی موقف ہے اور آئندہ بھی اسی پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کے پھیلاؤ سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ امریکہ نے ایران، روس، اٹلی اور نائجیریا سے تعلق رکھنے والے 4 افراد اور 3 کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایرانی شہری بہروز نمازی اور اس سے منسلک نیٹ ورک پر پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں کا مقصد دہشت گردی کی معاونت اور حساس ٹیکنالوجی کی ترسیل روکنا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ایران کو اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونا ہوگا۔ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام اور جنگی مشین کو سہارا دینے والے غیر قانونی نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا۔
پابندیوں کے زد میں آنے والے افراد اور کمپنیوں پر پاسداران انقلاب کے لیے مالی، تکنیکی اور لاجسٹک معاونت فراہم کرنے کا بھی الزام ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے ایران کے خلاف جنگ جیتنا ممکن نہیں، برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے خلاف دوبارہ حملوں کی دھمکیاں تو دے رہے ہیں، لیکن ایسی جنگ میں کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اخبار کے مطابق ایران پر نئی فوجی کارروائیوں کی سیاسی اور اقتصادی قیمت امریکہ کے لیے خاص طور پر آئندہ وسط مدتی انتخابات کے تناظر میں انتہائی بھاری ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی، عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ برنٹ کروڈ تقریباً $85 اور WTI کروڈ $80 فی بیرل ہو گیا۔ مربان کروڈ کی قیمت میں 2.5% کی کمی، $79.4 فی بیرل ہو گیا۔ عالمی سطح پر قدرتی گیس کی قیمت $2.8 فی MMBTU ریکارڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لائف سٹاک کے شعبے کی ترقی کے لیے عملی اقدامات اور جدید ٹیکنالوجی اپنانا ناگزیر ہے۔ سیمینار سے خطاب میں انہوں نے گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وفاق اور صوبوں کو مل کر اس شعبے کی ترقی کے لیے اپنا کام کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کسان ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، تاہم جدید ٹیکنالوجی کی کمی کے باعث پاکستان اس شعبے میں خطے میں پیچھے ہے۔ دوسری جانب FBR اصلاحات کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، کاروباری برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی تاکہ سرمایہ کاری، پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ PTI نے 5 اگست کو بانی PTI کی قید کو 3 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے مشترکہ اجلاس کے بعد PTI رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بانی اور بشرا بی بی کی صحت پر گفتگو ہوئی۔ بانی PTI کے عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ 5 اگست کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے مشاورت ہوگی۔ ملک میں ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ضروری ہے۔ 16 ماہ میں سنائے گئے فیصلوں کو اب تک 3 سال ہونے جا رہے ہیں۔ سیاسی معاملات پر آئندہ لائحہ عمل مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ 5 اگست کے حوالے سے احتجاجی سرگرمیوں کی تیاریاں تیز کریں گے۔ ہماری میٹنگ کا ایک ایجنڈا تھا، لیکن پوری ملک کی صورتحال پر بات ہوئی۔ پارلیمانی پارٹی نے بانی اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کی مذمت کی۔ اراکین پارلیمنٹ کی برات میں اضافہ اور اہل خانہ کو بلو پاسپورٹ دینے کے ترمیمی بل پر وفاقی وزیر احسن اقبال کا سخت رد عمل۔ کہتے ہیں کہ اہلیہ اور 28 سال تک کے بچوں کو بلو پاسپورٹ دینے کا بل منظور کرنا شرمناک ہے۔ گرین پاسپورٹ پاکستان کی شناخت، وقار اور قومی شان کی علامت ہے۔ ایسے قوانین قومی وقار کو مجروح کرتے ہیں۔ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ قومی مفاد کے منافی مراعات کے بجائے عوامی فلاح کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 12 سیٹوں کے مطالبے کے بعد مسلم لیگ نواز کے بیانات معاملے زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے وزراء کو سوچ سمجھ کر بیانات دینے چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ان امیدوار باغ اور راولہ کوٹ میں انتخابی مہم چلا سکتے ہیں۔ کوٹلی میں کیا ہوا؟ رانا ثناء اللہ آئین کی بات کرتے ہیں۔ بتائیں کہ صدر کے عہدے ہر آئین کیا کہتا ہے؟ 30 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہوئے؟ جو مطالبہ تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ریفیوجیز کی سیٹس کے حوالے تھے، اس کو ایگریویٹ کیا PMLN کے منسٹرز نے، ان کی سٹیٹمنٹس نے، تو ان کو ذرا رسپانسیبل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ رانا صاحب سے پوچھ رہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹس راولہ کوٹ میں کمپین کرنے جا سکے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ لیں جو کوٹلی میں 2 دن پہلے انسیڈنٹ ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھے باغ میں آپ کے کینڈیڈیٹس جا سکے ہیں؟ تو کیا ہوا میں بات نہ کریں، گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے ان پہ بات کریں۔ جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، رانا صاحب سے سوال کر لیں کہ پریزیڈنٹ کا آفس آزاد کشمیر کا آفس کتنے عرصے سے خالی پڑا ہے، اور انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ودن 30 ڈیز اس کا الیکشن ہونا چاہیے۔ آیا وہ ودن 30 ڈیز آپ نے الیکشن پریزیڈنٹ کا کروایا ہے؟